میں تو یہ کہا کرتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہماری قرآن والوں کے ساتھ محبت ہوگی تو یقیناً اللہ کی قسم اللہ ہمیں ان کا ساتھ ضرور نصیب فرما دیں گے۔ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، 1994 کے اندر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روس کے سفر پر تھے، تو میرے حضرت جی امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے فون فرمایا۔ اس وقت ہمارے محلے میں ایک ہی گھر میں فون ہوتا تھا، چودھری عبد الخالق صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، تو فرمایا کہ فلاں طریق سے ہم نے ایک کورس رکھا ہے علم حدیث کے بارے میں، منکرین حدیث کے بارے میں، تو آپ اس میں شرکت کریں۔ تو بہت بڑی سعادت کی بات تھی، چنانچہ ہماری حاضری ہوئی تو تقریباً 50 لوگ تھے اس میں جو پڑھنے والے، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے، علماء کرام بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، بڑے بڑے سائنسدان بھی تھے جو 7-8 چیزوں کے موجد تھے۔ تو حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے جب پہلا ہی دن تھا تو فرمایا کہ دیکھو ہر بندہ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرے، کوئی تاثرات دے۔ تو سب نے اپنے اپنے تاثرات دیے، حضرت میں اس لیے آیا ہوں یہاں سے یہ چیز سیکھ کر اپنی زندگی کا مشن بناؤں گا، کسی نے کہا کہ حضرت ادارہ بناؤں گا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جب 50 کے قریب ہم لوگ تھے تو سب نے اپنے اپنے تاثرات دے دیے، تو حضرت فرمانے لگے کہ اس مجھ فقیر سے بھی تو کچھ پوچھ لو نا، میرے بھی تو آخر کوئی جذبات ہوں گے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، بس میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے بڑی امید ہے کہ ان نیک لوگوں سے محبت کی وجہ سے اللہ کل آخرت میں میرا حشر ان کے ساتھ فرما دیں گے۔ ہم بڑے اس پہ متاثر ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن والے اللہ والے ہیں۔ قرآن والوں کو اللہ والا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بھائی دوستو، قرآن مجید کے اندر آج بھی وہی انوارات ہیں، وہی برکات ہیں جو 1450 سال پہلے تھی۔ اس کے ایک ایک حرف کے نیچے اللہ رب العزت کی تجلیات چھپی ہوئی ہیں۔ ہم بیت اللہ جاتے ہیں نا، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، تو وہ اس کوٹھے کا طواف تو نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ یہ بیت اللہ جو ہے اس پر اللہ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، ہم ان تجلیات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے نیچے اللہ رب العزت کی تجلیات چھپی ہوئی ہیں، اور یاد رکھنا دنیا کی یہ بہاریں اور رنگینیاں اس وقت تک موجود ہیں جب تک یہ قرآن والے موجود ہیں۔ جب یہ قرآن والے نہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بساط کو لپیٹ دیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرمائیں گے، لوگ صبح کو اٹھیں گے، قرآن کھولیں گے، قرآن کے اوراق ہوں گے، الفاظ نہیں ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو ہے پوری دنیا کو ختم فرما دیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، قرآن پاک آج بھی وہی اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے جو 1450 سال پہلے تھی، لیکن یہ ہمیں تاثیر آج محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ جس طرح نزلے اور زکام کے مریض کو خوشبو نہیں آیا کرتی، خوشبو تو آ رہی ہوتی ہے لیکن نزلے اور زکام کے مریض کو خوشبو نہیں آیا کرتی۔ آج ہمیں گناہوں کی وجہ سے قرآن پاک کی برکات نصیب نہیں ہو رہی، تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مقصود کیا ہے؟ تقوی کا حصول ہے، جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، تو زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ تو ہم تقوی کی پوشاک پہنیں، اور اللہ نے جو قرآن ابھی ہم نے تراویح میں سنا ہے نا، یہ پورے ماہ کے اندر، تو یقیناً ہمارا دل نور سے ضرور بھر گیا ہے، بشرطے کہ ہم اس نیکی کو سنبھال لیں۔ اللہ کی قسم پورے سال آپ اس بات محسوس کریں گے اگر آپ اپنی نظر کی اور اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، پورا سال آپ کو محسوس ہوگا کہ جو میں نے قرآن سنا تھا، آپ ایسے گناہوں سے خود بخود بچو گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی پاور بھی عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ یہ ہے کہ ہم خاص طور پر نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے بندہ ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں کہ اس کا دل میرے غیر سے خالی ہے،
تو میں اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا کرتا ہوں۔ آج کی مبارک رات ختم قرآن کے موقع پر اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم یہ تمنا اور آرزو لیے ہوئے ہیں کہ اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہم نے اپنے دل کو آپ کے غیر سے خالی کر لیا، اللہ اب ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا؟ ہاں پوری کوشش کریں گے۔ زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، یا معاذ اس بات کو تو یاد رکھنا، پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو پکڑ کر رکھنا۔ اور میں زبان کی حفاظت کرنے والا بندہ بہت اونچے درجات پہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا؟ خیر کے علاوہ، ذکر کے علاوہ ہماری اور مشغولیت نہیں ہوگی۔ دنیا کے باتیں کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن فضول باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ ضرورت کے لیے تو بات کرنی ہوتی ہے۔ خیر، رمضان المبارک کا مقصود کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ اس لیے اللہ نے یہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی ایک مشق کرائی جاتی ہے پورے رمضان المبارک کے اندر، تو ہم نے اس کو باقی رکھنا ہے۔ ابھی مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی تو حضرت صدیقی صاحب جو یہاں بھی تشریف لائے تھے، تو مجھے اپنے گھر، ان کی خانقاہ بھی ہے، وہاں لے کے جا رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں حضرت کلیم صدیقی صاحب، ہمارے حضرت کے خلیفہ مجاز بھی ہیں حضرت، ہاں جی، اچھا جی، عبدالعلیم صدیقی صاحب ان کا پورا نام ہے۔ یہاں مولانا ذکیہ صاحب کی دعوت پہ بھی تشریف لائے تھے، یہاں بستان فاطمہ میں، ماشاءاللہ آپ نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی۔ تو مجھے گاڑی میں انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، میرے ساتھ اور ساتھی بھی تھے، تو مجھے فرمانے لگے، جب ہم کافی دور چلے گئے تو فرمانے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، اور مدینہ منورہ کی جہاں تک حد ختم ہوتی ہے وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سوار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے اور نصیحتیں فرما رہے تھے۔ خیر مجھے وہ نصیحتیں یاد آ گئی تو میں نے وہاں سنانی ان کو شروع کر دی۔ وہاں باغ ہے ابھی، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو گھرانہ ہے، شیخ الاسلام سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو گھرانہ ہے، ان کی وہ ملکیت ہے، مدینہ منورہ سے باہر ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب رخصت فرمایا، سواری پہ سوار کیا اور ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، کیا شان تھی، اور نصیحتیں فرما رہے تھے، جہاں تک کہ مدینہ منورہ کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں تک وہ ہماری آنکھوں نے، گناہ گار آنکھوں نے وہ جگہ دیکھی۔ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک نصیحتیں فرماتے آئے، جب وہاں پہنچے جہاں مدینہ منورہ کی حد ختم ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ، آخری جو نصیحت فرمائی، آئندہ میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، تیرا گزر میری قبر پر سے ہوگا۔ جب اتنی بات کہی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب وہ رو رہے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، جو متقی ہوگا کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، چاہے وہ کوئی ہو اور کہیں کا رہنے والا ہو۔ ایک حدیث مبارکہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ اکثر سنایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی میری آل اور اولاد ہے۔ تو متقی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، یہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب جو اس امت کے بڑے عالم تھے فرمانے لگے کہ امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر خاردار کانٹے والی جھاڑیوں سے ہوا؟ فرمایا کہ کئی دفعہ ہوا۔ فرمایا کیسے گزرے؟ اور میں اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹ کے گزر رہا تھا، اپنے جسم کو بھی بچا کر، کہ میرے کپڑے کہیں خاردار کانٹے دار جھاڑیوں میں نہ الجھ جائیں، بچا کے وہاں سے گزرتا تھا۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے، کہ دنیا کے اندر رہ کر گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کے تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر وقت یاد اللہ میں رہنا،
चंद झोंके खज़ां के बस सहलो, फिर हमेशा बहार में रहना, ऐसे रहे या कि वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। मेरे भाई दोस्तों, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा दे। अभी हज़रत कारी साहब ने जो अशार पढ़े, इसमें सारा कुछ ही बयान तो उन्होंने कर दिया था। हमें अभी ये बकिया जो अयाम हैं, इनमें कसरत से इस्तिग़फ़ार करनी है, ठीक। इसलिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का सलाम फेरते थे तो आपकी ज़ुबान मुबारक पर क्या होता था? अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 बार फरमाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मजलिस में, कम अज़ कम हर मजलिस में 70 या 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार ज़रूर फरमाते थे। याद रखना, ये तौबा और इस्तिग़फ़ार, इससे बंदे को महरूमी उस वक्त होती है जब बंदा एलानिया गुनाह करता है या जानबूझकर गुनाह करता है। ये 2 चीज़ें जो है बंदे को तौबा से महरूम करती हैं। तो हमने एलानिया गुनाह भी नहीं करना कि हम मसलन कोई भी गुनाह कर रहे हैं और फिर उसका साथ साथ अकड़ के कह रहे हैं, मसलन सूद खा रहे हैं और कह रहे हैं जी कोई हर्ज नहीं जी, खैर है, सारे लोग ऐसे करते हैं, फिर हमने कर लिया तो क्या है। तो ये एलानिया भी है और पता भी है गुनाह है, फिर भी हम कर रहे हैं। इसी तरह बदनज़री कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि जी कोई इसके बगैर तो जी बच ही नहीं सकते, फलां नहीं हो सकता। मेरे भाई दोस्तों, एक गुनाह करके अकड़ना ये तो बहुत ही बुरी बात है। इसलिए इंसान है, हम कमज़ोर हैं, हमसे गलतियां होंगी, सब कुछ होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम खताउन खैरुल खताइन तव्वाबुन, तुम सब खताकार हो, बेहतर वो है जो तौबा करने वाला है। तो याद रखना, शरीयत के जितने भी अहकामात हैं या अरकान इस्लाम है, उनके अंदर बहुत सारी हिकमतें छुपी हुई हैं। कलमा हमें अखुवत सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, इन्नमल मोमिनून इख्वा। नमाज हमें मसावात सिखाती है, बराबरी सिखाती है। हम मुआशरे के अंदर भी बराबरी कायम करें और ख़ास तौर पर घर के अंदर। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई चीज़ घर के अंदर लाना तो पहले बेटी को देना, बेटे को बाद में देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बोसा लेते हो तुम अपने एक बच्चे का नहीं, सबका लो, बराबरी करो उनके अंदर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आप जब भी कोई चीज़ लाते तो पहले बेटी को देते। तो हमें नमाज क्या सिखाती है? बराबरी सिखाती है। और रोज़ा क्या सिखाता है? हमदर्दी सिखाता है। दिल के अंदर हमदर्दी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नरमी से महरूम रहा वो सारी खैरों से महरूम हो गया। ये दिल की सख्ती बड़ी बुरी चीज़ है और ये नरमी बहुत ही प्यारी मुबारक चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मेरे उम्मती के लिए जो दुआ नहीं करता उसकी दुआ ही नाकस है। इसमें हमदर्दी है ना, खैर खाही है ना, बल्कि दुआ को कबूलियत इस वजह से मिलती है। और हज हमें क्या सिखाता है? इज्तिमाइयत सिखाता है कि इज्तिमाइयत अल्लाह को पसंद है, इज्तिमाइयत पे अजर ज्यादा मिलता है। अकेले नमाज पढ़ेंगे 1 नमाज का सवाब, जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे 27 नमाजों का सवाब, शहर की बड़ी मस्जिद जामे में पढ़ेंगे 500 नमाज का सवाब। मजमा बढ़ गया इस वजह से। इज्तिमाइयत अल्लाह को बहुत प्यारी लगती है। जुमे का मजमा है, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, बड़ा मजमा है। ईद के मजमे में सबको, हज का मजमा सबसे बड़ा है, उसमें जो शरीक होता है ऐसे जैसे माँ के पेट से नौमौलूद बच्चा पैदा हुआ। अभी तो ये हज हमें इज्तिमाइयत सिखाता है। इंशाअल्लाह अरकान इस्लाम की ये जो तालीमात अल्लाह ने, जो अल्लाह पाक ने हमें ये नेमत अता फरमाई है, हम इसकी दिल जान से कदर करेंगे, बहुत दिल की गहराइयों से। फिर आप तमाम हजरात, सुनने वाले भी, सुनाने वाले भी, और ये सब हजरात बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक दूसरे के लिए दुआएं भी करना, और अल्लाह हमें ऐसी खुशियाँ ज़िंदगी के आखिरी सांस तक नसीब फरमाए रखे। और याद रखना, आज के इस दौर के अंदर ईमान बचाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो हम ऐसे माहौल को इख्तियार करें। मस्जिद के अंदर आना जाना रखें, मस्जिद वालों से मोहब्बत रखें। हमारे हज़रत जी दाऊद, आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है, आपने सूरत कहफ की तफसीर बयान फरमानी थी, तो मैं हज़रत जी दाऊद बरकातुहुल आलिया के साथ मक्का मुकर्रमा में था। तो हज़रत फरमाने लगे कि इस साल मैंने सूरत कहफ की तफसीर जो बयान करनी है तो 100 अरबी तफासीर का मुताला कर चुका हूँ। और फिर आखिर में सूरत कहफ की तफसीर जो बयान फरमाई तो उसका खुलासा बयान फरमाया। फरमाया जैसे असहाबे कहफ गार के अंदर गए थे, अल्लाह ने उनकी ईमान की हिफाजत फरमाई थी
اور آج کے دور کے اندر بھی 5 کہف ہیں جو ان کو اختیار کر لے گا اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھے گی، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک تو فرمایا مدارس دینیہ، دوسرا فرمایا اہل اللہ کی خانقاہیں، تیسرا فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کا کام، چوتھا فرمایا یہ درس قرآن کے حلقے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور پانچواں فرمایا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی محبت، اجازت ہو تو آ کر میں ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ہجوم عاشقاں میں شامل فرما لے، اور ان حضرات سے محبت جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے فتنے کے دور میں۔ انشاءاللہ یہ محبت ہمیں کام آئے گی آخرت میں، جب اس وقت جب نیکی کا سکہ چلے گا، دنیا کا کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق دعا۔ اچھا، سبحان رب الوہاب، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ عظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے آپ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ ختم قرآن کی یہ مبارک تقریب ہے، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کر لیے، آپ کے در سے ہم دور ہوئے، آپ نے تو دور نہیں فرمایا، ہم ہی اپنے گناہوں کی وجہ سے دور ہوئے۔ آج سچی پکی توبہ کر کے آپ کا قرب چاہتے ہیں۔ اللہ میں زندگی میں کبھی بھی آسا بے سہارا نہ فرمانا، اللہ عزت دے کے ذلیل نہ کرنا، قرب دے کے کبھی دوری نہ دینا، کامیابی کے بعد کبھی بھی ناکامی نہ دینا۔ اے میرے پیارے اللہ، میں آنکھ چھپکنے کی مقدار بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ نفس اور شیطان نے ہمارا سارا کچھ لوٹ لیا، ہم لوٹے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا لوٹے ہوئے لوگوں پہ ترس کھاتے ہیں لوگ، اللہ ہمارے حال پہ بھی ترس کھا لیجئے۔ اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ دیوانوں کو تو اللہ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اے اللہ بحشر تک تیرے در کی جبیں سائی ہے، یہ سر زاہد نہیں سر سودائی ہے۔ اللہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے آسا بے سہارا نہ فرمانا، اللہ کبھی بھی لوگوں کے حوالے نہ فرمانا، حالات کے حوالے نہ فرمانا۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے۔ اللہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے، اللہ آج سچی پکی توبہ کر کے اے اللہ ختم قرآن کی اس مبارک تقریب کے اندر اللہ آج پہلا قدم اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا دنیا کے اندر ہزاروں میل کا سفر بھی کرنا ہو تو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اے اللہ جیسے چھوٹا بچہ جب چلنے لگتا ہے، جہاں گرنے لگتا ہے ماں آگے بڑھ کر تھام لیتی ہے۔ اللہ آج پہلا قدم اٹھا رہے ہیں، جہاں ڈگمگانے لگے اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا، اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا، اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا۔ اللہ ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے آپ ہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہونا ہمیں اپنے پاس نہ بلانا۔ اے اللہ یہ ختم قرآن کی تقریب ہے، اے اللہ ہمارے بھائی حافظ آصف صاحب انہوں نے جو قرآن پڑھا، اللہ یقیناً آج ان کے والدین بھی خوش ہو رہے ہوں گے، اللہ ان کے درجات بھی ضرور بلند ہو رہے ہوں گے۔ اللہ ان کے مزید درجات کو بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب والدین مشائخ اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اللہ ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جو بیمار ہے صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ جو مقروض ہے قرضوں کی خلاصی کی سبیل پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اولادوں کے دکھوں سے بچا لیجئے، اللہ ہم سب کو اولادوں کے دکھوں سے بچا لیجئے، اللہ ہم سب کو اولادوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیجئے، باعمل عالم بنا دیجئے، اللہ دین کا داعی بنا دیجئے، اللہ ناشر قرآن بنا دیجئے،
اللہ ناشر قرآن بنا دیجئے، اللہ داعی قرآن بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا دیجئے۔ اللہ اور تو پلے کچھ نہیں، اللہ ان قرآن والوں سے محبت ضرور کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ بھی سچے ہیں اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچ ہے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن والوں کا ساتھ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس جہاں موجود ہیں، اللہ ان کی جو نیک تمنا ہے اللہ ان کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم دل کے دکھڑے کس کو سنائیں، اللہ آپ تو کریم ہیں، بلا حساب ہی دینے والے ہیں۔ اللہ آج بلا حساب ہی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ ہمارے دامنوں کو بھر دیجئے۔ اللہ جن بھائیوں نے جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، فون کیے یا ابھی دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے، اللہ ان کی سوچوں سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی سوچوں سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان کی 7 نسلوں کو بھی نواز دیجئے۔ اللہ اے میرے پیارے اللہ آج اپنی خاص رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ مولانا ازکیہ صاحب نے جو مجلس آج ترتیب دی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو شرف قبولی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان کے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب جو محتم بانی صاحب ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان کا سایہ اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھنا۔ اللہ ہمارے پیر و مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامن برکاتہ عالیہ بیمار ہیں، اللہ حضرت کا سایہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہم پر سلامت رکھنا۔ اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی صحیح معنوں میں قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اس عاجز کی والدہ صاحبہ بیمار ہے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا، اللہ آپ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اے اللہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، اے اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ اللہ اپنی خاص رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ہمارے شہر کے جتنے بھی مدارس دینیہ ہیں، جتنے بھی ہمارے سروں کے تاج حضرات علماء کرام دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما لیجئے، سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار جامعہ دارالعلوم تعلیم و تربیت، اللہ اس کو بھی رشد و ہدایت کا مرکز بنا کر اس کے فیض کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیجئے۔ اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس یہاں تشریف لائے، اللہ ان سب کو ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے حوالے کی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں جاتی، آپ نے خود ہی فرما دیا فوضوا امری الی اللہ۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ بلکہ ان کے احباب کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ ان کو کی ہر طرح سے حفاظت فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ آمین۔